تحریر فرمایا کہ نماز میں رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو باہر کی طرف تھوڑا موڑ کر رکھنے کے بارے میں ارشاد۔ اصل بات یہ ہے کہ رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ سر مبارک، کمر اور پشت تینوں ایک لیول پہ آ جاتے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اتنی پرسکون کیفیت اس ہیئت جسمانی کے ساتھ ہوتی تھی کہ ہم اگر بھرا ہوا پیالہ آپ کی کمر پہ رکھ دیتے تو وہ نہ چھلکتا۔ بس اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ قد کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، ہڈیوں کا فرق پڑ جاتا ہے، جسمانی اعضاء کا فرق پڑ جاتا ہے، تو ہر آدمی کے لیے مختلف احکامات ہیں، مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ اس سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ اتنا جھک جاتے ہیں تو انہیں گھٹنوں کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گھٹنوں کو ذرا سا فاصلہ دینا پڑتا ہے تب جا کر اس کیفیت کو پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوہنیوں کو بھی نکال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کیفیت کو، اس ہیئت کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح گھٹنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے مختلف احادیث میں کہ رکوع میں اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پوری کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، گرپ کرتے تھے اسے۔ یہ کیفیت تھی۔ یہ دونوں چیزیں جس طرح بھی حاصل ہو جائیں بس اس تک پہنچنا چاہیے، یہ سنت۔ اصحاب کہف کا کتا بھی 309 سال تک سویا رہا۔ اگر سویا رہا تو اس کے کروٹ بدلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وضاحت فرمائیں۔ اللہ جانے بھائی، مجھے کچھ علم نہیں۔ جسم سے روح کے الگ ہونے یعنی موت کی کیفیت میں روح اپنے آپ کو نامکمل تصور کرتی ہے یا مکمل یا کچھ بھی نہیں؟ یہ کس طرح کے سوالات ہیں؟ روح مکمل ایک چیز ہے، روح اس کا غلبہ ہے، اس میں طاقت ہے، اللہ کی ایک الگ سے مخلوق ہے۔ وہ جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو شکر کرتی ہے، وہ عالم تصرفات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے بولنا ذرا خطرناک ہے، لیکن روح جب اس جسم کو چھوڑتی ہے تو اللہ کا بہت بڑا جہان اس کے لیے وسیع ہوتا ہے۔ یہ جسم تو قید ہے، یہ تو عذاب ہے ایک طرح سے۔ شکر کرے جان چھٹے اس جسم سے۔ روح جب انسان کا جسم چھوڑتی ہے تو جو اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں ان اعمال کو ان کی اصل شکل اور صورت میں دیکھتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچہری ہے، اور صاحب نظر جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہو اس کی تو روح نکل گئی، وہ چند سالوں میں ہی برباد ہو جاتی ہے، چند مہینوں میں ہی وہ عمارت گر جاتی ہے۔ تو روحیں جب آزادی پاتی ہیں تو ان کا جہان اپنا ایک مکمل ہے، وہ اشیاء کو ان کی اصل صورت میں دیکھتی ہیں، اور جب اشیاء اصل صورت میں سامنے آتی ہیں تو وہ پھر اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اشیاء جب اصل صورت میں سامنے آتی ہیں تو اسے راحت اور آرام ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ جعفر حبشہ گئے ہیں ہجرت کر کے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں فتح خیبر کے دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ لیٹ چکے تھے، یعنی خیبر کی مشقت بہت چور کر دینے والی چیز تھی، تو آپ نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا کہ کون؟ ان کا جعفر۔
تو آپ نے کہا کون جعفر؟ انہوں نے کہا جعفر ابو طالب کا بیٹا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اتنی تیزی سے دروازے کی طرف گئے کہ اوپر کی چادر اوڑھنا بھی پوری نہیں تھی، میں نے سب سے زیادہ آپ کا جسم اس دن دیکھا تھا۔ اور جا کے دروازہ کھولا اور جعفر رضی اللہ عنہ کو گلے لگا لیا، پھر ان کا ماتھا چوما، پھر فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، یا خیبر کے فتح ہونے کی، اور پھر فرمایا جعفر تمہارے آنے ہی کی خوشی ہے، چمٹائے رکھا اپنے ساتھ۔ پھر غزوہ موطا میں وہ جب شہید ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا جعفر کی شہادت کو، اور فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا کہ اس کی روح جب نکلی ہے تو اللہ نے اسے میکائیل اور جبریل کے ساتھ کر دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، اور وہ اڑتی پھرتی ہے ہر جگہ، اور رات کو آ کے اپنے مسکن میں جنت میں قرار پکڑتی ہے، ٹھہر جاتی۔ یہ روحوں کا معاملہ بہت زبردست چیز ہے، وہ اللہ کا ایک پورا جہان ہے۔ یہ جتنی مشقتیں ہوتی ہیں نا، اصل میں وہ ساری اس جہان کے مشاہدات کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر روح ایسی بھی ہوتی ہے جو اللہ کے مشاہدے میں غرق ہو جاتی ہے۔ اگر کروڑ سال کے بعد بھی قیامت آئے نا تو اسے پتہ چلے قیامت آ گئی ہے، تو اس کے لیے ایک لمحے کا جاگنا ہوتا ہے کہ اچھا قیامت آ گئی ہے، وہ اللہ کی تجلیات میں محو ہو جاتی۔ بہت چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ وہ اللہ کی مشاہدات میں غرق ہے، اور کبھی کبھی التفات فرماتے ہیں اس دنیا کی طرف بھی، جو لوگ سلام پیش کرتے ہیں ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، مگر روح مبارکہ کی اصل توجہ ادھر کو ہے۔ اسی طرح بہت سے اللہ کے اچھے بندے، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ پچھلوں کو بتا دو یہ ہونے والا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ، آپ سب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، انہیں خواب میں آ کر ان کے بزرگ، ان کے مشائخ، چچا، تایا، بڑے ابا، والد، والدہ کچھ کہہ دیتے ہیں، تو اصل میں دنیا کچھ اور ہے، اس سے اسے افاقہ ہوتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے کہ پیچھے جن کو چھوڑ آئے ہو اس کا یہ حال ہے۔ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنے ایک دوست کے متعلق کہ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے میں گناہ سے بہت باز رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے اعمال جب اس کے سامنے آخرت میں آئیں گے تو کتنا شرمندہ ہو رہا ہوگا، یعنی اس کی روح پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ پھر اس عالم میں دخل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ رشتہ کر لو، یہ رشتہ نہ کرو۔ شادی کے قریب وہ دیکھتا ہے اپنے والد کو، فرض کر لیں خواب میں کہ والد بہت خوش ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ خوشی جو ان کی ہے، مسرت، وہ اس خبر سے ہے جو خبر انہیں پہنچی ہے۔ وہ پورا جہان ہے یار، اس دنیا سے بڑی، اس دنیا کی تو کوئی مثال ہی نہیں نا اس کے مقابلے میں۔ وہ اتنا عالم ارواح، روح پورا اپنے آپ کو محسوس بھی کرتی ہے، اور پھر جن روحوں کو اللہ حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ اور یہ دنیا میں کام کرو، وہ روحیں آتی بھی ہیں۔ اگر آپ نے اس میں تفصیل پڑھنی ہو تو سورہ النازعات جو ہے، النازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اس کی تفصیل لکھی ہے، حتیٰ کہ موت جو آتی ہے تو کبھی کبھی فرشتوں کو اس کے محبوب کی صورت میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اپنے دوستوں پہ کہ جس سے اسے محبت تھی وہی آ کے اس کی روح نکال رہا ہوتا ہے، تو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ اب دوستوں میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایسے، اور اس کی سوچ، فہم، عقل، معیار بدل جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے۔ روح کی رویت جو بدل جاتی ہے، روح جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ جسم تھوڑے ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جسم تو لحاف کی طرح ہے، آدمی اتار کے پھینک دے، اس جسم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو جب روح ظاہر ہوتی ہے تو جس چیز کا غلبہ تھا اس چیز میں بدل دی جاتی ہے۔ کسی انسان پہ عبادت کا غلبہ تھا
تو اس کی روح کو عبادت کی توفیق دی جاتی ہے اور وہ قبر میں بھی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے ایک دوست کو یہ حنابلہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو تاریخ ہے حنابلہ کی اس میں کہیں مل جائے گا، ان کا پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو میں نے خواب میں اسے دیکھا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے دیکھا تو چاروں طرف اس کی کتابیں، دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی، چھت بھی کتابوں کے لگے۔ میں نے کہا یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا کتابیں پڑھنے کے لیے چاہیے۔ تو فرمایا چلو اس کو کتابوں کا ایک محل دے دو۔ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ غلبہ وہاں کام آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ خدا کی عبادت کا غلبہ تھا۔ موت کے بعد وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جبریل امین نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے جتنی بھی راحت کی چیزیں کسی آدمی کی زندگی میں ہوتی ہیں اس کو مرغوب اور اچھی لگتی ہیں، قبر میں اس کو مہیا کی جاتی ہیں۔ عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس کی روح آ رہی ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کو لے آؤ تو کبھی کبھی وہ دنیا میں اطلاع بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی فلانا تمہارا آ رہا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اتنے مشہور صحابی ہیں، ان کی ایک پڑوسن آئی اور اس نے آگے کہا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے والا ہے اور یہ کفن میرا ایک کفن کا ٹکڑا ہے، یہ ان کے کفن میں رکھ دینا۔ تو گھر والوں نے کہا ابو سعید رضی اللہ عنہ کو؟ ان کہا ہاں 2 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ ابن قیم نے لکھا ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بھی تو ایک طرح سے وہابیوں کے امام ہے نا، تو ان کی کتاب، اب کتاب الروح کا ہی انکار ہو گیا کہ کتاب الروح ان کی ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے کفن میں وہ رکھا گیا، تو ان سے پوچھا گیا بوڑھی عورت سے، ہمسائی سے، کہ اس نے کہا فلاں آئے تھے اور مجھے کہنے لگے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو دو دن کے بعد انتقال ہو جائے گا، یہاں سے ان کی وفات کا حکم جاری ہو گیا ہے، میرا کفن بہت میلا اور پرانا ہے، تو اپنے دوستوں کے پاس جب جاتا ہوں تو شرم محسوس ہوتی ہے، میرے لیے ایک اچھا سا عمدہ سا کفن بھیج دو، تو بھیج دیا، ان تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ عالم ارواح ہے، عقل میں ہماری نہیں آتی، تو اب کون سی ساری چیزیں عقل میں آتی ہیں؟ تو عالم ارواح میں چونکہ رویت اور اس کی اڑان، اس کی پہنچ مختلف ہو جاتی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ عقل چیز کیا ہے آخر؟ روح کے مقابلے میں عقل ٹھوکر مارے آدمی اس کو۔ صوفیہ کا یہ قول کہ انسان زندہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، یہ غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ ان الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب موت آئی تو پھر جاگے، یہ غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، اور شاید نہج البلاغہ میں ہے، مدت ہوئی اسے پڑھے ہوئے، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ زندگی عمل ہے، اور بھی چند دن کا، اور امتحان ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل تو جہان ہی وہی ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے لے کر اپنے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے تک کی روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ ارواح کو ان کے میدان کے مناسب رکھا جاتا ہے، روح کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا، میں نے یہ اس لیے حوالے دیتے ہیں کہ اس سے انکار صرف وہابی لوگ ہی کرتے ہیں، ہم انہی کے حوالے دیتے ہیں کہ اپنی کتابوں کو یار پڑھ لو۔ تو میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا تو شیخ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے وفات دی ہے اور یہاں اس مقام پر مجھے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا شیخ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے اتنے قرب کا مقام دیا۔ تو مجھ سے کہا ابن قیم تو جیتے رہو گے، اور میرے اب مرنے کے بعد تمہارا جب انتقال ہوگا تو تم علم میں، عمل میں مجھ سے زیادہ ہو جاؤ گے، مجھ سے 2 درجے بڑا تمہارا مقام تمہیں دیا جائے گا۔
اسی طرح جس انسان پہ لڑائی کا غلبہ ہوتا ہے، جھگڑالو طبیعت ہوتی ہے، اس کی روح کتے کی صورت میں مسخ کر دی جاتی ہے۔ جس پہ بے حیائی کا غلبہ ہوتا ہے اسے سور کی روح پہنا دیتے ہیں۔ سور کی روح یعنی جس طرح چولا یہاں لٹکا ہوا ہے اور اس کو پہنا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو روح مسخ ہو جانا یہ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ مال کی حد سے زیادہ ہوس اور برائی اور نیکی کچھ نہیں، جدھر سے بھی مال آئے بندر کی صورت میں اس کی روح تبدیل کر دی جاتی۔ اسی طرح لوگوں کو ایذا پہنچاتا تھا، اس کی روح سانپ کی صورت میں تبدیل کر دی جاتی۔ وہ شیعہ علماء میں سے بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں ملا صدرہ۔ ملا صدرہ نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے۔ ملا صدرہ نے اہل تشیع کا علم انتہا درجے کا حاصل کیا، اور وہ صحیح فطرت پہ آ گئے جب علم کے بعد پھر ان پہ عبادت کا غلبہ ہوا۔ 15 سال 20 سال کسی نے دیکھا ہی نہیں، اتنے عبادت میں غرق ہو گئے کہ لوگ ڈھونڈتے تھے کہاں۔ ملا صدرہ نے پھر جب کتابیں لکھی ہیں، اس پہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، اس پہ ملا صدرہ نے بھی لکھا ہے۔ ملا صدرہ نے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کون شخص کس حیت میں قیامت میں اٹھایا جائے گا اور کس طرح روحیں تبدیل ہو جاتی۔ موت کے مراحل سے اس مادی دنیا کی کیفیت جو انسان پر طاری ہوتی ہے، مثلا بیماری، انجام کار موت یا عالم امر کی کچھ اور کیفیت یا مراحل میں ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا بھیا۔ موت کے مراحل سے اس مادی دنیا کی وہ کیفیت مراد ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے، مثلا بیماری اور انجام کار موت۔ جی ہاں، یہ جو بیماری ہوتی ہے نا موت سے پہلے، یہ خود گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ اس عالم میں کبھی کبھی اس پہ عالم آخرت بھی کھولا جاتا ہے، اور کبھی آپ کسی انسان کو دیکھیں موت کے بعد جو اس کی مسکراہٹ ہوتی ہے نا، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ بعض ایسی میتیں آپ خود دیکھیں، ہم نے بھی دیکھی، وہ ایسی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ لگتا ہے ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، ابھی بولے گا، ابھی بات کرے گا۔ یہ مسکراہٹ تباً آتی ہے۔ ڈاکٹرز بعض اوقات انجیکشنز ایسے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں تغیرات، اللہ جانے وہی جانتے ہوں گے ڈاکٹرز کیا تغیرات ہوتے ہیں، لیکن جوں وقت گزرتا جاتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 10 15 گھنٹے، تو اس کی وہ کیفیت اثر وہ دوائی کا زائل ہو کے اصل حالت آنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ مسکرانا شروع کرتا ہے۔ یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے۔ آخرت کی راحتیں جب وہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس خوشی کا اثر اس کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس کی اس بیماری میں، اور اپنا پاؤں مبارک آگے کر دیتے ہیں کہ اچھا تم چوم لو۔ وہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑ جائے، اتنا وہ خوش ہوتا ہے تو پاؤں مبارک آگے کر دیتے ہیں کہ اچھا اسے چوم۔ یہ ایسی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ حقیقت میں اتنے صوفیہ یہ سب جھوٹی بولتے رہے۔ شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ تھے بھوپال خانقاہ میں، وہ اپنے والد کی ان کے حالات لکھے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال عجیب ایمان کی کیفیت سے ہوا، بڑی لمبی کیفیات تھی ان کی، اس کو چھوڑ کے انہوں نے ایک دم سے اٹھنا چاہا ساری نقاہت کے باوجود، تو سب نے پکڑ کے لٹا دیا اور کہنے لگے کہاں پاؤں مبارک اور کہاں یہ گندا میرا سینہ۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں ایک جگہ ہے فارسی میں، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مجھے موت کے وقت چومنا نصیب نہ ہو اگر یہ اور یہ اور یہ ہو۔ انہوں نے قسم کھائی ہے اس بات پہ۔ تو علامہ خیر شاعری ہے لیکن یہ حقیقت میں شاعری نہیں، ایسے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، بے شمار روایات آئی ہیں۔ تو جو موت کی کیفیت ہے نا، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ بیماری نے کس طرح اس کو گناہوں سے چھاڑ دیا۔ کبھی وہ بیماری اللہ کے قرب کے لیے ہوتی ہے، کبھی وہ بیماری دنیا کی جو آلائشیں باقی رہ گئی تھیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کے اپنا ایک نظام ہے۔ عالم امر کی کیفیات، عالم امر تک کس کی رسائی ہے؟
الا لہ الخلق والامر، اللہ نے کہا ہے کہ خلق کی دنیا بھی میری ہے، امر کی دنیا بھی میری ہے۔ امر کی دنیا اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی ذات، روح، یہ سب چیز اور زمانہ، یہ تینوں چیزیں عالم امر کی ہیں، اس لیے زمانہ اتنی جلدی نہیں سمجھ آتا۔ ارسطو نے مرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ زمانہ کیا ہے۔ اسی طرح عالم امر جو ہے، یہ روح عالم امر میں سے ہے، کہاں آتی، کہاں جاتی، کہاں رہتی ہے، یہ کچھ باتیں ہیں۔ باقی جبریل امین عالم امر میں سے، اللہ نے کہا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور جبریل کا گھر میرے عرش کے پاس ہی ہے۔ وہ عرش کے قریب جو جبریل کا گھر ہے، اور جبریل امین ایک سیکنڈ سے بھی کم اس دنیا میں آتے تھے تو کیا گھر چھوڑ کے آتے تھے، یا یہ کہ گھر میں بیٹھے ہی بات کر لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پھر جبریل امین جس کی صورت میں آتے تھے، اس آدمی کا اب کیا مقام ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پاس یہ کون تھے؟ تو جواب عرض کیا کہ زبیر تھے۔ آپ نے فرمایا جبریل تھے، زبیر کی شکل میں آئے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے۔ تو عالم امر بہت وسیع چیز ہے۔ روح جو ہے نا، جس طرح یہ دنیا عالم ارواح کے مقابلے میں جوتے کی نوک پہ رکھنے کے قابل ہے، اسی طرح اللہ کو جو عالم امر ہے اس کے مقابلے میں روح کی دنیا کوئی چیز نہیں۔ عالم امر تک رسائی کبھی ہوتی ہے ان صوفیوں کی، وہ جو صوفی کبھی کبھی کوئی بات کہتا ہے نا، وہ عالم امر تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے گا۔ ابن عربی، اس سے ایسا دماغ کہاں پیدا ہوا ہوگا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی رسائی تھی عالم امر تک، اس لیے انہوں نے بعض چیزیں ایسی کہی ہیں جو اب تک انسانوں کی عقل سے ماورا ہیں کہ کس جہان کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رسائی تھی عالم امر تک۔ بعض لوگ ایسے امت میں گزرے ہیں کہ عالم امر کو وہ دیکھتے تھے۔ اور عالم امر سے بھی بالا ہے وہ ایک اور جہان ہے، حضیرت القدس۔ حضیرت القدس میں کسی کی رسائی ہو جائے، اس سے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ حضیرت القدس میں کسی کی روح کو لے لیں، وہ بہت بڑی چیز۔ وہ حضیرت القدس ایسی چیز ہے کہ جبریل امین بھی وہاں کانپتے ہیں، اسرافیل اور میکائیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا اور وہ اپنے منہ میں بگل سینگ خالی لے کے کھڑا تھا، اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے ابھی پھونک مارے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ نماز باہر پڑھیے، دیکھو یار، اب میں نہ بولوں، آپ نماز باہر اوپر پڑھیے، یہاں تو گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی نماز خراب ہوگی اور میں گناہ گار ہوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اس کو، اور آپ نے فرمایا اسرافیل ایسے کھڑا تھا جیسے ابھی پھونک مارے گا۔ میں نے کہا جبریل یہ کب سے ایسے کھڑا ہے؟ اس نے کہا منذ خلق، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے ایسے ہی کھڑا ہے۔ یہ اسرافیل اور میکائیل اور جبرائیل اور یہ اسرائیل علیہ السلام، یہ سارے حضیرت القدس میں کانپتے ہیں، اور انسانی ارواح میں ایسی روحیں ہوتی ہیں جو ان پہ بھی غالب ہیں۔ وہ اللہ کے قرب میں ان سے بلند مقام پر فائز، اور اللہ کے قرب میں وہ ایسے مقام پر فائز ہیں کہ خدا ان سے کہتا ہے کہ اس کو حکومت دے دیں، اس ملک کو تقسیم کرا دیں۔ خدا ان سے کہتا ہے کہ اچھا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ظلم کرنے دو لوگوں کو۔ اللہ کہتا ہے یہ کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس قوم میں بے حیائی کے دروازے اب کھول دینے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ ضرور کھولیں، ان نالائقوں کی حالت یہی ہے، ان نالائقوں کو ایسے ہی جوتے پڑنے چاہیے۔ یہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو ایک فرد کے متعلق نہیں، اقوام کے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ ان سے بات کرتا ہے
اس حضیرت القدس میں، اور کہتا ہے کہ 1000 سال کے لیے حکومت دے دیں اس خاندان کو، کہتے ہیں دے دیں۔ حق تعالی شانو کی عنایت ہے کہ ان سے بات کرتا ہے، ورنہ وہ کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہے۔ یہ حضیرت القدس ہے۔ حضیرت القدس عالم امر کے مقابلے میں عالم امر کچھ چیز نہیں ہے۔ آگے بھی چلیں، چھوڑو یار۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی جنت اور جذب و مستی کے جس مقام پہ تھے اب بھی اسی سے سرشار ہیں۔ سارے ہی ہوتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تخصیص ہے؟ سارے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی عنایات اور اس کی مہربانیاں جب موت کے بعد روح پر برستی ہیں نا، تو روح جس عالم جذب و مستی میں ہوتی ہے وہ ہزاروں سال کبھی کبھی اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کی تجلیات محو کر دیتی ہیں۔ خدا کی ایک ایک تجلی جو اس پہ پڑتی ہے، تو جو کروڑوں برس کی عبادت میں خدا کا قرب اسے حاصل ہونا تھا، وہ ایک لمحے میں تجلی پڑتی ہے، اور شام کو کچھ اور صبح کچھ، صبح کچھ اور شام کو کچھ۔ اللہ کے قرب کی راہ کوئی آسان ہے، اور اللہ کے قرب کی راہ کوئی چھوٹی سی ہے؟ لا منتہا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے شرف سے نوازا۔ اس دن سے لے کر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم قرب میں منازل کو طے کر رہے ہیں، اس عالم قرب میں سفر کر رہے ہیں۔ اور جب پچھلے مقام پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کبھی اس مقام پہ بھی تھا۔ یہ توجیہ کی ہے مثنوی میں مولانا روم نے۔ معلوم نہیں، اللہ ہی جانتا ہوگا کہ اللہ کے عشق میں سرشاری کی کیفیت جو مولانا روم پہ تھی وہ کسی اور پہ بھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی۔ لیکن مولانا روم کمال کے آدمی تھے، اللہ کا قرب اور اللہ کی راہ کی منزلیں ان پہ کھلی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، کیا جو اللہ کی تجلیات ان پہ ہیں، اور اللہ کے انوار جو اس پہ برستے ہیں، اور خدا کا قرب جو انہیں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی مہربانیاں جو ان کی روح کے شامل حال ہوتی ہیں، وہ ہر ایک پہ ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل بات یہ کہ وہ تابعین میں سے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقدیس اور ان کی پاکیزگی اور ان کا اللہ کا قرب بیان کیا ہے، اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن لوگوں کے صدقے میں اللہ اس زمانے میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ یہ ایک الگ مقام ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا کہتا ہے کہ اصل تو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، یہ باقی جتنے ہیں نا یہ سب تمہارے در سے کھانے والے ہیں، یہ سب دریوزہ گر اور فقیر ہیں، تم نہ ہوتے تو کسی کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ یہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی پہ آپ غور کریں، ایسی برکات ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عجیب زندگی ہوتی ہے۔ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو اللہ نے کس قرب سے نوازا ہے، بس اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ تمہارے ذمہ رزق ہے، بس تم لوگوں کو دیتے رہو، کھلاتے رہو۔ جس میدان میں چلا جائے خدا برکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی مدد کر دے تو وہ مدد خدا 10 گنا پلٹا کے واپس کر دیتا ہے کہ تم نے ہمارے بندے کی اس کی مدد کیا، چلو تم ہم سے لے لو، اس پہ کسی کا احسان نہ رہے۔ یہ بعض لوگوں کی زندگی اسی نہج پہ گزرتی ہے۔ سوچئے گا کبھی اس نقطۂ نگاہ سے۔ نقطۂ نگاہ جب بدل جائے نا، سوچنے کا انداز بدل جائے تو نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مرد و عورت اور یہ تعلق ہے، یہ سوچنے کا انداز نتائج کو بدلتا ہے۔ ایک کہتا ہے میری خدمت کرے گی، نتیجہ یہ کہ وہ ہر چیز اسی سے کام کرواتا ہے۔ ایک کہتا ہے میری ماں کی خدمت کے لیے آئی ہے، تو جس دن ماں نے شکایت کی اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی سب سے اچھی بات سوچتا ہے، نقطۂ نگاہ، کہ یہ میری اگلی نسل جو ہے نا،
یہ اصل اس سے ہے، یہ میری آئندہ اولاد اور نسل جو ہوگی اس کی امانت دار ہے، اس کے ذریعے چلنی ہے۔ اب نقطہ نگاہ بدل جاتا ہے، برداشت کرتا ہے کہ میرے بچوں کی آخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں یہ سارا فلسفہ پورا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ کہا، ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا مزاح کی جو اہلیہ اور شوہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کبھی بھی لا تؤذینی فی، خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، تمہیں پتہ ہے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، وہ مجھے سچا کہتی تھی، لوگ پیسے چھپا کے رکھتے تھے، وہ مجھ پہ خرچ کرتی تھی، میں جب تنگ آ جاتا تھا لوگوں کی ان دشنام ترازیوں اور ان چیزوں سے، گھر آتا تھا تو وہ مجھے تسلی دیتی تھی، وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، عائشہ تم نہیں جانتی میری اولاد بھی تو اسی سے تھی۔ یہ جو اولاد ہے نا، یہ مرکز نقطہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس انداز سے سوچے تو پھر سارا سینیریو ہی اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اویس رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے اپنے زمانے کے جن کی وجہ سے اللہ رزق دیتا تھا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تھے مستجاب الدعوات، جس کی دعا رد نہیں کی جاتی تھی۔ یہ مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن باقی مقامات میں وہ کم ہے۔ یہ مقام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں اس کی تصریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اظہار فرمایا تھا اس بات کا کہ حضرت مجدد جو بات کہیں، فرمایا تمہیں وہ مقام دیتے ہیں جو ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو دیا تھا۔ اور پھر ایک واقعہ پیش آ گیا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ اس کی دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ ایک صاحب لاہور میں تھے، گمراہ ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ، مفتی صادق یا مفتی عبداللہ، بہرحال جو بھی تھا، لمبی بات ہے چھوڑو اس کو۔ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی دنیا میں جو جذب و مستی کی کیفیت جو چیزیں ہیں، عالم ارواح سے وہ جب پلٹتے ہیں نا، پھر کہیں ہوش آتا ہے کسی کو کہہ دیتے۔ کشف المحجوب کا نسخہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں اس کی بہت تلاش میں والد کی کتابیں چھان لی، کشف المحجوب کا نسخہ نہیں مل رہا تھا۔ تو میں اس پریشانی میں کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، پھر یہ جنون چڑھا کہ کشف المحجوب لاہور میں کہیں ڈھونڈوں، کہیں نہیں ملا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آئے خواب میں اور مجھ سے کہا کہ وہ جو تمہارے والد کی لائبریری ہے نا، وہ دروازے کے پیچھے جو پڑی ہوئی الماری، اس کی فلاں سیکشن فلاں جگہ دیکھو، میری وہ کتاب وہاں پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کتاب بالکل وہیں ملی اور قلمی نسخہ تھا۔ یہ عالم جذب و مستی جو ہے نا، یہ علامہ اقبال نے کہا خود۔ علامہ اقبال کہتے تھے میں ایک آدمی سے باتیں کرتا رہا اور میں نے کہا لسی لے آؤ، وہ نیچے گیا، آدھی رات دسمبر جنوری کی، لسی کہاں سے ملنی تھی، تو ایک دکان کھلی ہوئی تھی، تو میں نے اس آدمی کو کہا لسی لے آؤ، آگے گیا تو لسی کی دکان تھی، اس نے لسی لی، تو میں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ اس کا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دکان تھی، اس سے لایا ہوں۔ تو میں نے ان بزرگوں کو پیش کی، انہوں نے پی لی، میں نے کہا آپ کا نام؟ کہنے لگے علی حجویری۔ اور جب نیچے گئے میں چھوڑ کے آیا، جب واپس آیا ہوں تو سب چیزیں غائب، نہ انارکلی، نہ لسی کی دکان، نہ حضرت کا وجود۔ کہتے میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے اپنے جو مشاہدات تھے نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ کس مقام کے آدمی تھے۔ اسی لیے تو وفات سے پہلے ٹھیک چند منٹ پہلے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آئے، میرے بعد میرے جیسا کوئی آدمی آئے گا کہ نہیں آئے گا، نسیم از حجاز آیت کہ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عنایات اور جو ان کی مہربانیوں کی ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہماری طرف، آئندہ یہ ہوا آئے گی یا وہ دروازہ بند کر دیں گے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہیں، بہت چیزیں ہیں عالم جذب و مستی کی۔ دنیا میں ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ایسے لوگ موجود ہیں،
خود دنیا میں ہی موجود ہیں جن کی روح ان سے الگ ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ روح الگ ہو کے اللہ کے قرب کا مقام طے کرتی ہے، روح الگ ہو کے ظلم میں ڈوب جاتی ہے، روح الگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد بے حیائی میں ڈوب جاتی ہے، حتیٰ کہ بغیر کچھ کیے وہ سرشار رہتا ہے گناہ کے نشے میں. وہ روح ہے جو اس بے حیائی میں ڈوب کے آئی ہے، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سیراب کیا ہے. روح ہے بغیر کسی بظاہر عبادت کے اللہ کی یاد میں مست ہے، اس لیے کہ اسے پتہ چلے یا نہ چلے اس کی روح گئی تھی اور اللہ کے عالم قرب میں ڈوب کے پھر ایک بار نکل آئی. یہ بھیا بات ہو چکی مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کی، کئی بار ہو چکی. آپ خود سوچیں، ایک ہی سوال بار بار آئے، آپ ریگولرلی آئے نہیں اور ہم اسی کا جواب دیتے رہیں تو کام اور کچھ نہیں کرنا کیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں سونا، مسجد میں سونا بھیا 3 طرح کا ہے. ایک تو مسافر سوئے، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی اعتکاف کی نیت کر کے سوئے، سب سے اچھی بات یہی ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا نہ ہو، اعتکاف کی نیت اگر کر کے سوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور ایک مطلقاً اعتکاف کی نیت نہ کرے تو بھی سو جائے، تو بعض فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کے آرام کی غرض سے وہ سو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ لیٹتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے، اور بعض کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تینوں ہی چیزیں درست ہیں. ہر طرف علماء مسجد میں درخت نہ لگائے جائیں، قطعاً نہیں لگانے چاہیے. مسجد جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا، ان حدود کے اندر درخت لگانا بالکل جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو نمازیوں کی صف میں خلل پڑے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ نمازیوں کے علاوہ وہاں پہ پرندے آئیں گے، مسجد کو وہ گندہ کر دیں گے، ناپاک ہو جائے گی مسجد. جہاں پرندوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی نا درخت پہ، تو اس لیے بالکل لگانا مسجدوں میں درختوں کا جائز ہے. مسجد کے قرب و جوار میں لگائے، جیسے گراسی پلاٹس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے. لیکن عین مسجد میں جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں درختوں کا لگانا جائز نہیں ہے. اسی لیے سمرقند میں صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، حنفیہ کے جو اکابر، جو بڑے ستون گزرے اپنے زمانوں میں، ان میں یہ تھے عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن مازہ. یہ مازہ کا خاندان ہی سارا ایک سے ایک بڑا قانوندان تھا. 5ویں 480 کے قریب ان کی پیدائش ہوئی اور اگلی صدی میں ان کی شہادت ہوئی تھی. شہادت ان کی ہوئی تھی سمرقند میں، اور تدفین کے لیے لے گئے تھے بخارا. اس سے ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میت کو اپنے شہر سے منتقل کرنا تدفین کے لیے، اگر یہ بالکل ہی ناجائز ہوتا تو ابن مازہ جیسے فقیہ کو نہ لے کے جاتے اس زمانے کے فقہا. تو ابن مازہ، یہ صدر الشہید رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ناشپاتی کا درخت مسجد میں لگا ہوا ہے تو کیا لوگ ناشپاتی اس سے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے منع فرما دیا تھا. فرمایا تھا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں اول تو درخت ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر وہ لگ گیا ہے تو مسجد میں پیدا ہونے والا پھل بھی مسجد ہی کا ہے، اس کو بیچا جائے اور بیچ کے وہ پیسے مسجد میں داخل کیے جائیں. ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن پاک کا وسیلہ اختیار کرو اور پھر تم کسی کو دو اور کوئی تمہیں دے لوٹا کے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. سب جھوٹ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں نہیں کہا. امام محمد رحمۃ اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ افغانی جو ہے نا پٹھان کے، ان کے یہاں میت پہ ہوتا ہے. اب بھی قرآن کو دے دیا کہ جتنے میت کے حقوق تھے، مثلا اس نے کسی کا 1 کروڑ دینا تھا تو یہ لو قرآن 1 کروڑ روپے میں تجھے دیتا ہوں، یہ میت کی چیز ہے میں تمہیں دیتا ہوں. تو میت سے 1 کروڑ اتر کے اس کے ذمہ آ گیا. اس نے کہا 1 کروڑ میں تم واپس لے لو، میں 2 کروڑ میں دیتا ہوں. یہ اس طرح ہیلے کرتے رہتے ہیں پٹھان. اب بھی افغانیوں کو ہم نے دیکھا. یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، شریعت کے خلاف ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حتیٰ کہ یہ حوالہ دیتے ہیں فتاوی سمرقندیہ کا،
فتاوی سمرقندیہ میں بھی نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت کچھ ہے اس بے وقوف کو عربی بھی لکھنی نہیں آئی، پٹھانوں والی عربی لکھی، جیسے پٹھان اردو لکھے، جیسے نور جہان اردو کے گانے گائیں، لتا منگیشکر پشتو میں گانے لگے۔ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گی نا۔ یہ بالکل ایسے ہی بیہودہ بات ہے، ولیعذ باللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعے کے وقت سفر کرنا، اصل میں قدیم فقہا نے یہ لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن جب جمعے کا وقت داخل ہو جائے تو جمعہ پڑھے بغیر اپنے شہر سے جانا مکروہ ہے، گناہگار ہوگا، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ قدیم فقہا نے لکھا ہے، مسئلہ اب بھی کتابوں میں ایسے ہی آپ کو ملے گا، لیکن ہمارے زمانے میں اب جمعہ ہر جگہ ہی مل جاتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ 12:30 بجے اذان ہو گئی، اب یہاں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، تو وہ اگر اسلام آباد کی حدود سے نکلے گا اور 1:30 بجے 2 بجے فرض کر لیجئے کہ وہ گجر خان پہنچ جاتا ہے، تو وہاں بھی اسے جمعہ مل جائے گا۔ اب کوئی حرج غالباً اس میں نہیں ہے۔ خطبہ جو لوگ نماز میں، جمعے کی نماز میں کتاب کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اور جو باقاعدہ حفظ سے پڑھتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، وہ بھی خطبہ ہے، یہ بھی خطبہ ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایسے ہی نماز اور خطبے کا ثواب ہوگا، جیسے کوئی زبانی پڑھتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ اوفق بالسنہ، سنت کے زیادہ قریب ترین چیز، یا بعینی اسے سنت کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین جیسے پڑھتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ زبانی پڑھتے تھے، کوئی ان کے سامنے کتاب نہیں ہوتی تھی، تو وہ سنت سے قریب تر چیز ہے۔